نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ۔ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز اور پابندی وقت، یعنی نماز کو اس کے وقت پر پڑھیں۔ نماز کو اس کے لیے متعینہ وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ نماز کی عظمت و شان کا یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل زیادہ افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقررہ وقت پر نماز ادا کرنا، یعنی جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو اسی وقت جو ہے سب سے پہلے نماز ادا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے یعنی مقررہ وقت پر نماز ادا کرنا جو ہے وہ سب سے افضل عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورۃ النساء آیت نمبر 103۔ بے شک نماز مقررہ اوقات میں مومنوں پر فرض کر دی گئی ہے۔ نماز کو اس کے وقت مقررہ سے لیٹ کرنا اور اس کی ادائیگی میں غفلت برتنا نفاق کی علامت ہے، جیسا کہ آئندہ سطور میں آئے گا۔ یعنی یہ منافقین کی نشانی ہے کہ نماز کو لیٹ کرنا۔ ناظرین کرام، ایسے لوگوں کو اللہ عز و جل نے کلام پاک میں بارہا مذمت فرمائی ہے جو نماز میں پابندی وقت کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ پس ویل یا ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، جو لوگوں کو دکھاتے ہیں، یعنی کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر سلیمان سلفی حفظہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں رقم تراز ہیں، اس سے مراد وہ منافقین ہیں جو لوگوں کے سامنے تو نماز پڑھتے ہیں اور تنہائی میں نہیں پڑھتے، اور مسروق اور رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا خیال ہے کہ وہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں جیسا کہ للمصلین کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ نمازوں کو اس کے متعینہ اوقات میں نہیں پڑھتے، مقررہ وقت پہ نہیں پڑھتے۔
اور عطا بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ لوگ نمازوں کو اول اوقات میں نہیں پڑھتے بلکہ ہمیشہ یا اکثر بیشتر آخری وقت میں پڑھتے ہیں، یا نماز پڑھتے وقت ان کے ارکان و شروط کا خیال نہیں رکھتے، یا اس میں خشوع خضوع کا خیال نہیں رکھتے، اور عن صلاتہم ساہون، ان کے الفاظ ان تمام ہی صورتوں کو شامل ہیں۔ تو جس کے اندر مذکورہ بالا تمام صفتیں پائی جائیں گی وہ مکمل عملی نفاق میں مبتلا ہوگا، جیسا کہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منافق کی نماز ہے، وہ منافق کی نماز ہے، وہ منافق کی نماز ہے۔ بیٹھا آفتاب کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے دو سنگوں کے درمیان پہنچ جاتا ہے تو 4 بار ٹکر مار لیتا ہے، اللہ کو اس میں کم ہی یاد کرتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپی ممالک، خلیجی ریاستوں میں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ اپنی ترتیب ایک بنا لیں، اپنے مہینے کی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کوئی 5% نکال کے یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کرے۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، اور جو آپ نے دنیا داری پہ خرچ کیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو محترم ناظرین، یہ ویڈیو کے شروع میں اور نیچے واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مومنانہ صفت یہی ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کیا جائے اور اس میں غفلت بالکل بھی نہ برتی جائے۔ اللہ عز و جل نے مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، جنہیں کوئی تجارت اور کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جب مارے دہشت کے لوگوں کے دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ تو محترم ناظرین، نماز جو ہے یہ فرض ہے، اور نماز جو ہے سب سے پہلے اس کا آپ سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، سب سے پہلے آپ سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باقی تو جو ہے وہ باقی گناہ جو ہے وہ بعد میں، لیکن سب سے پہلے آپ کو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور نماز اگر صحیح نہ نکلی تو باقی کیا ہوگا۔ جب پہلے ہی امتحان میں فیل ہو گئے تو باقی کے امتحان جو ہے اس میں کون پاس ہوگا۔ نماز کی پابندی کیا کریں، باجماعت نماز پڑھا کریں، اور اپنے وقت پر جب نماز کا وقت ہو جائے تو سب کام چھوڑ کے سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کو جائیں، نماز پڑھ کے آئیں۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی جو ہے اور کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں ہی رکھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جس کو کامیاب لوگ سمجھتے ہیں، دنیا میں کامیابی کا معیار اسی کو سمجھتے ہیں نا جس کے پاس پیسہ ہو، مال و دولت ہو، اسی کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں جی یہ کامیاب بندہ ہے۔
حالانکہ میں ایسا نہیں سمجھتا۔ کامیاب بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے دین دے دیا، جس کو اللہ نے دین کی سمجھ دے دی، اور جتنی سمجھ دی اس پر وہ عمل بھی کرتا رہا، وہ کامیاب ہے دنیا میں بھی، اور آخرت کی کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس اس کی ہے انشاءاللہ۔ تو دنیا داری کے لحاظ سے بھی آپ دیکھیں تو ہر جو پیسے والا بندہ ہے، جو مال و دولت والا بندہ ہے، اس کو آپ پکا نمازی دیکھیں گے، وہ نماز کا پابند ہوگا۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز میں اللہ نے دین اور دنیا دونوں کی کامیابی رکھی ہے، اور جو بندہ نماز جو ہے اس کی پابندی کرتا ہے، اپنے وقت پر نماز ادا کرتا ہے، آپ دیکھیں کہ ایک دیندار بندہ جو ہے وہ عام دنیا دار بندے سے صحت مند بھی اچھا ہوتا ہے، اس کو اتنی عمر ہو جاتی ہے، دیندار لوگوں کی عمریں بھی زیادہ ہوتی ہیں، وہ آپ دیکھیں کہ کتنی عمریں ہوتی ہیں، 80 سال، 90 سال، 100 سال، بڑے بڑے علماء دین جو ہے ان کی کتنی عمریں ہوئی ہیں، اور یہ ساری اللہ کے دین کی وجہ سے، اللہ کے دین کی برکت سے۔ اور عام لوگ جو ہیں دنیا دار جو ہیں، آپ ان کی عمریں دیکھیں، ان کی عمر میں بھی کم ہیں، اور طرح کی بیماریوں نے ان کو گھیر رکھا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک دیندار بندہ جو ہے اس کی عمر بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کو بیماریاں بھی جو ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں، کیونکہ وہ نماز پڑھتا ہے اپنے ٹائم پہ اور قرآن پڑھتا رہتا ہے، اور جو بندہ قرآن پڑھتا رہتا ہے اس کے نزدیک بھی بیماریاں نہیں آتی۔ قرآن جو ہے وہ شفا ہے۔ تو نماز کو جو ہے وہ سب سے پہلے سارے کام چھوڑے، اور ٹائم کتنا لیتی ہے، ایک مختصر سا ٹائم لیتی ہے نماز۔ روزانہ 10-12 گھنٹے 14 گھنٹے اپنا کام کرتے ہیں، تو جو ضروری کام ہے وہ اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی نماز کو کوئی ضروری نہیں سمجھتا، اپنے کاروبار کو، اپنے جاب کو، اپنی ڈیوٹی کو جو وہ ضروری سمجھتے ہیں، اور اس سے توبہ کریں اور آج سے نماز کی پابندی کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔